موضوع الدرس في آداب تلاوة القرآن والسماع القرآن سورة الأعراف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر الناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما لا كما كان يتعمده كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن فالغوا فيه الآية. ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے پہلے فرما دیا تھا قرآن کے بارے میں کہ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ یہ قرآن پاک جو ہے اعظم المعجزات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا کیا، واضح اور ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سننے والوں کو چاہیے کہ بالانصات عند تلاوتہ خاموش رہیں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے. کیوں؟ اعظاما لہ و احتراما، کہ اللہ کے قرآن کی عظمت کا یہ تقاضا ہے، احترام کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو ادب سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے. کما کانا لا کما کانا یتعمدہ کفار قریش المشرکون فی، ایسا نہ کریں جیسے کافر کرتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، نہ سنو نہ کسی اور کو سننے دو بلکہ شور کرو قرآن جب حضور قرآن تلاوت فرمائے. ولیکن یتأکد ذلک، مفسر فرماتے ہیں ویسے تو قرآن جہاں بھی سنو پڑھا جا رہا ہے تو خاموش ادب سے سنو، اور اسی لیے پڑھنے والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ اپنی عبادت میں مصروف ہیں، نماز میں مصروف ہیں، یا وہ خود تلاوت میں مصروف ہیں، تو اتنے زور سے نہ پڑھو کہ ان کا حرج ہو، ان کی عبادت کے اندر خلل آئے. تو اس لیے یہ لازم ہے. یا یہ ہے کہ بالکل اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے پڑھنا اس کا سنت ہے، سننا جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا فاستمعوا، سنو، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے ہمیشہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. اچھا، سنو بھی اور چپ بھی رہو. لیکن خاص طور پہ نمازوں میں اور صلوات المکتوبہ جو نمازیں ہماری ہیں، فرائض ہیں، اور خاص طور پہ وہ نمازیں جو جہری ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو اس میں تو ہر لحاظ سے یہ حکم ہے کہ خاموش رہیں اور امام کی قرات کو سنیں. کما رواہ مسلم، اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی فی صحیح من حدیث ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال قال رسول اللہ انما جعل الامام لیؤتم بہ واذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے امام کا، حضور نے فرمایا امام اسی لیے تو ہے کہ ہم امام کی اقتداء کریں کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب امام پڑھے تم چپ رہو. وقد رواه عن السنن من حديث ابي هريره ايضا وصححه مسلم بن الحجاج ايضا ولم يخرجوا في كتابه. وقال ابراهيم بن مسلم الهجري النبي اياز النبي قال كانوا يكتمون في الصلاه فلما نزلت هذه الايه وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَالْآيَةَ الْأُخْرَى أُمِرُوا بِالْإِنصَاتِ. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نماز میں پہلے کلام بھی کر لیتے تھے، یعنی کسی نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ دیا، اور کسی نے مسئلہ پوچھا تو بتا دیا. لیکن بعد میں جب یہ حکم آیا تو بالکل حکم آ گیا کہ خاموش. قال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا ابو بكر بن عاصم عن المسيب بن رافع قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن. حضرت عبداللہ مسعود فرماتی ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے پر بھی سلام کرتے تھے اور وہ جواب دیتا تھا، لیکن جب اللہ کا قرآن آیا تو سب خاموش ہو گئے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وقال أيضا حدثنا أبو كريب قال حدثنا وهربي بن داود بن هند عن بشير بن جابر قال صلى ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فسمع الناس يقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما آن لكم ان تفهموا اما آن لكم ان تعقلوا فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله. بشیر بن جابر فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی. جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو پیچھے کچھ لوگوں کے پڑھنے کی آواز آئی. فلما انصرف جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اما آن لکم، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم عقل سے کام لوگے. جب اللہ کا قرآن ہے کہ جب پڑھا جائے تو چپ رہو، تم پیچھے کیا پڑھ رہے ہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ. قال وحدثني ابو الصائب قال حدثنا حفص عن اشعث عن الزهري قال نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا فرآه فنظرت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک انصاری نوجوان تھا، جب حضور پڑھتے تو وہ پڑھتا یاد کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے حکم فرما دیا جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو. وقد روى الامام احمد وابن السنن من حدیث الزہری النبی اکتمت اللیسی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ فقال هل قرأ احد منکم معی آنفا. حضور پاک نے نماز جہری نماز تھی، جب فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کسی نے پڑھا ہے میرے پیچھے؟ قال رجل نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی نے کہا کہ حضور ہاں میں نے پڑھا ہے. قال انی اقول مالی انازع القرآن. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کیا ہے کہ قرآن میں مجھے حرج ہو رہا ہے کہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے، میں کوئی آیت پڑھ رہا ہوں وہ کچھ پڑھ رہا ہے. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حتى سمعوا ذلك من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تمام صحابہ جو تھے وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوتے امام کے پیچھے. جہری نمازوں میں وہ ہرگز قرات نہیں کرتے تھے. وقال عبداللہ ابن المبارک عن یونس الزہری قال لا يقرأ من وراء الامام فيما يجهر به الامام. اب
تکذیبہم قراءۃ الامام وإن لم يسمعهم صوته ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم تكفيهم قراءة الإمام ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية. حضرت عبداللہ ابن المبارک جو ہیں وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، بڑے آدمی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ خبردار جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے ہرگز نہ پڑھا کرو، حتیٰ کہ لا یجہر بہ سرا بھی، حتیٰ کہ اگر امام پڑھ رہا ہے تو تم آہستہ بھی نہ پڑھو، اپنے نفس میں بھی نہ پڑھو. کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. امام کی قرات جو ہے تمہارے لیے کافی ہے. فیما یجہر منہ سرا ولا علانیۃ، نہ تم آہستہ پیچھے پڑھو اور نہ زور سے پیچھے پڑھو. تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ چپ کر کے قرآن سنو. قال فإن اللہ تعالی قال وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قلت هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام للفاتحة ولا غيرها وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی مذہب ہے ایک بہت بڑی جماعت کا کہ مقتدی جو ہے اس پر نماز جہری میں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے، نہ فاتحہ نہ غیر فاتحہ. وضاحت ہو گئی. اور فرماتے ہیں کہ ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے کہ اگر نماز جہری ہے، امام زور سے پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. اصل میں یہ تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا جی، ان کے کتابوں میں دو قول ہمیشہ ہوتے ہیں. ایک قول قدیم کہلاتا ہے، پرانی بات پہلا فتویٰ جو تھا، اور ایک قول جدید کہلاتا. وجہ یہ تھی کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر آ گئے تو مصر میں تو بڑے کتب خانے تھے، مکتبات تھے، کتابیں تھیں. تو اب امام صاحب کو مطالعہ کرنے کا بڑا کھلا موقع ملا تو اپنے سابقہ اقوال کو چھوڑ دیا امام صاحب. تو اس لیے، اور عالم کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی صحیح بات پہنچ جائے تو ضد کرنے کی، تو عالم کی شان ضد نہیں ہوتی، وہ فوراً چھوڑ دے. تو اس لیے اب کتابوں میں امام شافعی کے دونوں قول نقل ہوتے ہیں، قول قدیم بھی اور قول جدید بھی، یعنی مصر کے آنے سے پہلے بھی اور مصر میں آنے کے بعد بھی. لیکن زیادہ ترجیح انہی قولوں کو دی جاتی ہے جو مصر کے آنے کے بعد ہے، چونکہ اس میں آپ کو مطالعہ کرنے کا بڑا موقع ملا. آپ نے بڑی وسعت سے کتابیں مل گئیں، آسانی پیدا ہو گئی، ورنہ پہلے دور میں کتابیں کہاں ملتی تھی. آج کل تو اللہ نے ہم لوگوں پہ رحمت کر دی ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے. اب تو اس میں جناب مکتبہ شاملہ کے نام سے اگر آپ سرچ کریں تو تقریباً 60,000 کتابیں فیڈ ہیں. جو کتاب دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں. اسی طرح پورا علم میراث جو ہے وہ سارا انٹرنیٹ میں آ گیا. اسی طرح فقہ علی المذاہب الاربع، چاروں اماموں کی فقہ جو ہے وہ بھی ساری فیڈ ہو گئی. اور اسی طرح یعنی سیاست، یعنی 6 کتابیں جو ہیں حدیث کی جو ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ساری انٹرنیٹ میں آ گئی. تو اب تو اللہ نے بڑی آسانی کر دی ہے نا جی، ورنہ پہلے دور میں تو ایک ایک حدیث کے لیے لوگ 6 مہینے کا سفر کرتے تھے، ذریعہ ہی کوئی نہیں تھا، اور سفر بھی اونٹوں پر ہوتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ نے موقع دی، اچھا خدا کی شان دیکھیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تو ایک مسئلے میں کبھی کبھی 4 5 6 قول بھی ہوتے ہیں. اللہ کی شان ہے کہ امام صاحب رحمۃ مثلا ایک فتویٰ دیا تھا کہ اب دوسری تحقیق سے وہ چھوڑ دیا، دوسرا قول بھی بیان کر دیا، پھر اس کے بعد بھی اور کتابیں ملی تو پھر وہ بھی بیان کر. ان کے تو ایک مسئلے میں کئی قول ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ ان سب کی
قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ان کی محنتوں کے قبول ہونے کی یہ علامت ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمانوں کا ملک نہیں جہاں چاروں ائمہ کی فقہ نہ پڑھائی جاتی۔ یہ اس کی وجہ یاد رکھو کہ اگر کوئی عالم ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی جماعت ہے، اگر اللہ کو وہ قبول ہے تو اللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتے، پھر ساری دنیا اس سے محبت کرتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ائمہ کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ ان کے بعد پھر پانچواں امام کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے پیدا نہیں ہوا، یہ نہیں کہ بڑے علماء نہیں تھے، لیکن ضرورت ہی نہیں رہی کسی مسئلے کی، انہوں نے سارا کچھ لکھ دیا۔ جب سارا کچھ مرتب ہو کے مل گیا تو پانچویں امام نے کیا کرنا تھا؟ تو اس لیے چار امام رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ امام شافعی بھی اپنے ایک قول میں جہری نمازوں میں وہ بھی فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ یہ بڑے شان والے لوگ ہیں۔ اچھا، امام شافعی نے ایک عجیب بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں، انہوں نے کہا ہے کہ جس آدمی نے مصر کی عورت سے شادی نہیں کی نا، اس نے عورت دیکھی ہی نہیں۔ حضرت شادی کی تھی نا مصر میں، تو بیوی سے محبت ہو گئی ہوگی، تو اس لیے اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ وہ اس وجہ بھی ہے بہرحال کہ اللہ نے حسن و جمال بھی دیا ہے اور ان کو انداز گفتگو بھی دیا ہے، تو اس لیے بھی امام صاحب ان کے معترف تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل آپ کے گھر میں مہمان ہوئے رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے حکم دیا گھر میں بیوی کو، بچیوں کو کہ بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بنائیں اور کئی چیزیں بنائیں، آج امام احمد بن حنبل میرے گھر میں مہمان ہیں۔ تو گھر والوں نے بڑی چیزیں بنائیں، اور جب کھانا دسترخوان پہ آیا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ سارا کھانا حضرت کھا گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب برتن خالی گھر گئے تو بیٹیوں نے اور بیوی نے کہا، آپ کہتے تھے امام ہے، یہ تو کوئی عقال ہے، کوئی کھانے والا ہے، 10 آدمیوں کا کھانا کھا گیا، یہ کیسا امام ہے؟ اللہ والے لوگ تو تھوڑا کھاتے ہیں تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا بس خاموش ہو گئے، بس ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر حضرت امام احمد بن حنبل لیٹے، اور اس کے بعد اٹھ کے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑے ہوئے تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ امام شافعی نے اٹھایا اپنے گھر والوں کو، کہا کہ اٹھو، کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اب اس کو کماتے ہوئے بھی دیکھو۔ ساری رات قرآن پڑھتے روتے 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 گزر گئی، امام صاحب کی کھڑے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد جب ناشتے پہ آئے تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ امام صاحب آپ کے گھر والوں کو لازم خیال آیا ہوگا کہ کتنا بڑا امام اتنا بڑا کھانا کھا گیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کھانے پہ نور تھا حلال کا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نور والا کھانا کسی اور کو ملے، میں اس لیے کھا گیا، کیونکہ حلال میں نور ہوتا ہے، حلال میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور حرام کے اندر خباثت ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، ذلالت ہوتی ہے، اور حلال کھا کے توفیق بھی اچھے کاموں کی ہوتی ہے، اور حرام کھا کے توفیق بھی برے کاموں کی ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا کھانا روز ملتا ہے، اس لیے میں نے کھانا نہیں بچایا، میں نے سارا کھا لیا۔ میں نے کہا اب جیسے بھی ہو، ہضم ہو نہ ہو، کھا لوں گا۔ تو اب امام شافعی نے گھر والوں کو بتایا کہ دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ نے کشف بھی کر دی کہ تم گھر والے یہ باتیں کرتے رہے، اللہ نے اس کو کھول دیا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس لیے یہ کھانا کھایا ہے، رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام رحمتیں ہوں، اور حقیقت بھی ہے۔ میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد تھے حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے مفسر، اور اتنا متقی پرہیزگار بندہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ یعنی اگر کہیں جاتے نا باہر تو کوئی لوگ چندہ دیتے مدرسے کے لیے، واپس آتے تو ہم طلباء کے سامنے کھڑے ہو جائے، بھائی میری جیبیں دیکھ لو، میں نے چھپایا نہیں ہے چندہ، تم لوگوں کی امانت تمہیں دے دی ہے میں نے۔
اتنے اللہ والے تھے۔ اچھا اس وقت کھانے کو کیا ملتا تھا جی؟ ساگ، کوئی دال، کوئی سبزی مبزی، کسی سے کچھ آ گیا، اتنا بڑا پیارا تھا، سارا اسی میں ڈال دیتے تھے، اور وہ ایسا ایک ملغوبہ سا بن جاتا تھا، وہی کھا کے گزارا کرتا۔ کبھی کبھی حضرت آتے فرماتے ناراض نہ ہونا، میں آج تمہاری دادی کی ساگ پکانے میں مدد نہیں کر سکا، اس لیے ساگ کچھ کچا رہ گیا۔ وہ کچا کھاتے تھے، لیکن یقین کریں کہ اس دور میں وہ کھانا کھا کے کبھی تہجد طلباء کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ اب تو جناب طلباء مدرسے میں آتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں جی کمرہ کیسے ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ہیٹر لگا ہوا ہے، حمام باتھ روم جو ہے وہ اس میں کموڈ ہے نہیں ہے، اور کھانے کا مینو کیا ہے، ناشتے میں کیا ملتا ہے، اور ظہر کو کیا ملتا ہے، اور رات کے کھانے میں کیا، اور جس مدرسے میں ملتا ہے اچھا وہاں زیادہ آئیں گے، اور جہاں طالب کو وظیفہ بھی دیا جائے وہاں اور زیادہ آئیں گے، اور اگر وہ ہمارے وقت والی روٹی ہو تو ایک طالب بھی نہ ہو مدرسے میں۔ اسی وجہ سے آج ہر سال ہزاروں طالب فارغ ہوتے ہیں، لیکن عالم کوئی نہیں پیدا ہوتا، کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا۔ بس پڑھا، سند لی، جا کے نوکری کر لی، یا امام مسجد بن گئے، یا کسی کی آواز اچھی ہوئی تو نعت خواں بن گیا، کوئی مقرر بن گیا، کوئی ایسا بن گیا، وہ لوگ پھر نہیں پیدا ہوتے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں امام ہوئے، اور اللہ کے بندے تم تو امام، ایک رشید احمد گنگوہی بھی دوسرا پیدا نہیں ہوا، تھانوی بھی دوسرا پیدا نہیں ہوا، خلیل احمد سہارنپوری بھی دوسرا پیدا نہیں ہوا، احمد علی لاہوری بھی دوسرا پیدا نہیں ہوا، تمہارے مدرسے کیا پیدا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے بہرحال دعا کریں کہ جو کچھ ہے یہ بھی غنیمت ہے، اللہ نہ کرے آنے والا دور کیسے ہو، پتہ نہیں کہ پھر یہی بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کیونکہ علامت کی قیامت کی علامت میں حضور نے فرمایا اول ما یرفع العلم، سب سے پہلے اللہ علم اٹھا دے، علم اٹھ جائے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ یکثر القراء ویقل العلم، قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے قاری، لیکن علم نہیں ہے۔ آج وہی وقت آ گیا ہے، یعنی کسی بھی بڑے سے بڑے شہر میں چلے جائیں 2 4 5 10 علماء ملیں گے، یعنی جہاں لاکھوں آبادی کی شہر ہو اور علماء 4 یا 5 یا 10 ہوں، تو اس سے بڑی قلت علم کی بات اور کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب یہ ہے کہ امام شافعی کا ایک قول بھی یہی ہے کہ اگر جہری نماز ہے تو مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہو القدیم، یہی حضرت کا قدیم قول ہے، کا مذہب مالک، اور امام مالک کا بھی یہی مسلک تھا کہ اگر جہری امام ہے تو اس کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو۔ وروایتاً ان احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل سے بھی یہی روایت ہے، لما ذکرنا من الادلة المتقدمة وقال في الجديد يقرأ الفاتحة فقط في سکتات الامام۔ اب امام شافعی کا جو دوسرا نیا فتویٰ ہے وہ یہ تھا کہ اگر امام کے پیچھے ہے، جب امام سکتہ کرے تو پڑھے، کیا بنا؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ جلدی جلدی پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اب امام نے سکتہ کیا تو سکتے میں، دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ جب امام سکتہ کرے تو پڑھ لے۔ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَن بَعْدَهُمْ، اسی طرح صحابہ کا بھی ایک قول ہے اور تابعین کا بھی ہے۔ وقال ابو حنیفہ وأحمد بن حنبل رحمه الله لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية بما ورد في الحديث، من قال له إمام فقراءته قراءة له، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے
کہ لا یجب علی الماموم، مقتدی پر نماز میں چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو اس پر پڑھنا واجب ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا ہے من کان لہ امام فقراءتہ قراءۃ لہ، جس کا امام ہو تو امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہو جاتا ہے۔ وہذا الحدیث رواہ الامام احمد، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فی مسندہ عن جابر مرفوعا، حضرت جابر سے مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمایا ہے۔ یعنی اب دیکھیں امام احمد بن حنبل بھی اسی طرف آ گئے کہ نماز جہری ہو یا سری ہو امام مقتدی پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ ومن فرماتے ہیں اس کے بعد وَهُوَ فِي مُوَطَّأ مالک ان وہب بن کیسان ان جابر مرفوعا، موطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہذا الصح وہذہ مبسوطۃ فی غیر ھذا الموضع، اور بھی کئی مواضع کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ وقد افردها الامام ابو عبد اللہ البخاری مصنفا علی حدۃ واختار وجوب القراءۃ خلف الامام فی السریۃ والجہر واللہ اعلم۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علیحدہ باقاعدہ تالیف کی ہے بخاری شریف کے علاوہ، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسلک یہ تھا کہ ہر حال میں آدمی فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ اس سے مفسر فرماتے ہیں واللہ اعلم۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کے سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ واللہ اعلم۔